جب ہم جدت ترازی یا انوویشن کا سوچتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید اربوں ڈالر کی لیبز، بڑے بڑے گیجٹس۔ لیکن کیا ہو اگر اصل جدت ترازی ہمارے ارد گرد ہی ہو، ایسی جگہوں پر جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عام لوگوں کے ہاتھوں میں؟ آج ہم اسی کفایتی جدت ترازی کی دنیا کو کھوجنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا دہائی ہندوستان میں نظر آنے والی اس گاڑی کو دیکھیے، اسے جگاڑ کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے، نہیں، یہ تو مختلف گاڑیوں کے پرزوں کو جوڑ کر بنایا گیا ایک شاہکار ہے، اور اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب وسائل کم ہوں تو ضرورت کیسے پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ جگاڑ آخر ہے کیا؟ یہ صرف ایک گاڑی کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پوری ذہنیت ہے، ایک ایسا تصور جو کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے تخلیقی، غیر روایتی اور بالکل کم خرچ طریقے اپناؤ۔ یہ اصولوں کو تھوڑا سا موڑ کر کام نکالنے کا فن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف مقامی جگاڑ تک ہی محدود نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک بہت بڑے اور باقاعدہ عالمی فلسفے کا حصہ ہے، ایک ایسا فلسفہ جس نے ٹیکنالوجی اور ترقی کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں گہرائی میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا جگاڑ جیسی سوچ کے پیچھے کوئی منظم نظریہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اس فلسفے کو مناسب ٹیکنالوجی یا اپروپریٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ٹیکنالوجی کو عوام کی ضروریات، ان کے ماحول اور مقامی حالات کے مطابق ڈھالنے پر زور دیتی ہے۔ مطلب بڑے بڑے کارخانوں کے بجائے چھوٹے اور مقامی حل کو ترجیح دینا۔ اور اس خیال کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ اس کا آغاز 1925 میں مہاتما گاندھی کے ویژن سے ہوا، جو دیہاتوں کو خود کفیل بنانا چاہتے تھے۔ پھر کئی دہائیوں بعد 1962 میں ماہر معاشیات ایف شوماکر نے اسے درمیانی ٹیکنالوجی کا نام دے کر ایک باقاعدہ شکل دی۔ ان کی مشہور کتاب اسمال از بیوٹیفل نے 1973 میں اس نظریے کو دنیا بھر میں مقبول کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1977 تک یہ ایک عالمی تحریک بن چکی تھی، جس کا مقصد ٹیکنالوجی کو زیادہ انسان دوست بنانا تھا۔ تو اس فلسفے کی بنیاد کیا ہے؟ دراصل مناسب ٹیکنالوجی چند سادہ مگر بہت طاقتور اصولوں پر قائم ہے۔ حل عوام کے لیے ہو، مقامی کنٹرول میں ہو، ماحول دوست ہو، اور ہاں، سستا بھی ہو۔ اصل مقصد کسی بھی مقامی مسئلے کا ایسا حل نکالنا ہے جو لمبے عرصے تک قائم رہ سکے۔ آئیے اب اس فلسفے کو آج کے دور میں لاتے ہیں اور ایک ایسی ڈیوائس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو تقریباً ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، ہمارا پرانا اسمارٹ فون۔ یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ایک عام امریکی گھر میں اوسطاً 3 پرانے فون پڑے ہوتے ہیں جو صرف جگہ گھیر رہے ہیں اور الیکٹرانک کچرے یعنی ای ویسٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے کفایتی جدت ترازی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان پرانے فونز کا آخر کیا جائے؟ امکانات حیران کن ہیں۔ انہیں ٹھیک کر کے کسی ضرورت مند کو دینے سے لے کر گھر کے لیے ایک سیکیورٹی کیمرہ بنانے تک، یا یہاں تک کہ کائنات کے راز جاننے کے لیے سائنسی تحقیق میں مدد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور سائنس میں ان کے استعمال کی بات محض کوئی خیال نہیں ہے۔ سائنسدان اب یہ مان رہے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی چیزیں جیسے گاڑیاں اور فونز ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے طاقتور سائنسی آلات بن سکتے ہیں، اور جو حالیہ نتائج سامنے آئے ہیں وہ واقعی کافی امید افزا ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ خاص ٹرائی سائیکل ہے جسے سائنسدانوں نے انتہائی مقامی سطح پر، یعنی گلی محلے کی سطح پر موسم کا درست ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عام چیزوں کو غیر معمولی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ایک سمارٹ فون واقعی ایک قابل اعتماد سائنسی آلہ ہو سکتا ہے؟ ویگننگن یونیورسٹی کے تحقیق کے مطابق اس کے فائدے بھی ہیں، جیسے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے اور کم لاگت ہے، لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہیں، جیسے کہ اس کے سینسرز کو درست نتائج کے لیے کیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اب ان ٹولز اور لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں جو آج اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے راسبیری پائی پیکو۔ یہ ایک چھوٹی سی، سستی لیکن انتہائی طاقتور ڈیوائس ہے جو طلباء، شوقین افراد اور جدت ترازوں کو مشین لرننگ اور انٹرنیٹ آف تھنگز جیسی جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ تجربہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ جدت کو آپ کہہ سکتے ہیں سب کے لیے قابل رسائی بناتی ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ ذہین کاروباری اسی فلسفے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ بایونکس جیسی کمپنیاں 3D پرنٹنگ کے ذریعے سستے اور اعلیٰ معیار کے مصنوعی اعضاء بنا کر زندگیاں بدل رہی ہیں۔ ماڈلر ٹیک کم آمدنی والے لوگوں اور آفات سے متاثرہ افراد کے لیے فوری تیار ہونے والے گھر بنا رہی ہے، جبکہ دستگیر چھوٹے دکانداروں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنا رہا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی جب صحیح ہاتھوں میں ہو تو حقیقی مسائل حل کر سکتی ہے۔ تو
ہم نے اب تک جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سب دراصل سوچنے کے ایک مختلف انداز پر آتا ہے۔ تو آخر میں ہم جدت طرازی کے دو بالکل مختلف راستے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف روایتی ماڈل ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے، بہت زیادہ سرمایہ پر انحصار کرتا ہے اور اکثر بڑے شہروں تک محدود رہتا ہے، اور دوسری طرف مناسب ٹیکنالوجی کا راستہ ہے جو نیچے سے اوپر آتا ہے، کم خرچ ہوتا ہے اور اس کا مرکز عام لوگوں کی حقیقی ضروریات ہوتی ہیں۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس ذہنیت کو اپناتے ہوئے ذرا سوچئے، آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی کوئی پرانی ٹیکنالوجی کس بڑے مسئلے کا چھوٹا، ہوشیار اور کفایتی حل بن